وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ طول قصہ مختصر ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد حمد و صلات لائی کی عزت واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا بابرکت دن نصیب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں آج کے دن صحیح معنی میں اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ حضرات ذی وقار، جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک آپ نے غار ثور کے اندر میرے آقا کی خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، کیا اس دنیا کے اندر کوئی ایسا بھی خوش نصیب انسان ہے کہ آج آسمان پر جتنے تارے چمک رہے ہیں، کیا ایسا بھی خوش نصیب انسان ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، وہ خوش نصیب انسان میرا عمر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن آپ نے جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی دیا۔ حضرات ذی وقار، حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے، لیکن تیرے بابا نے جو غار ثور کے اندر میری خدمت کی ہے وہ غار ثور کی نیکی ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو حضرات ذی وقار، آج کے دن وہ ہجرت کا واقعہ اور جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غار ثور کے اندر حضور کی خدمت کی، کس طرح حضور کی خاطر صحابہ نے، حضرت مولا علی نے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے جانوں کو چھوٹے کے اندر ڈال کر آپ نے حضور کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ ہمیں ملتا ہے۔ بہت ساری آیتوں سے آپ کی شان ہمیں واضح نظر آتی ہے، لیکن یہ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اس کے اندر یہ جو صحابی کا لفظ لصاحبہ، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، حضور نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، حضرت ابوبکر پریشانی کے اندر تھے نا، غم میں تھے۔ کس وجہ سے غم تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن میرے آقا کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ اس وقت حضور نے فرمایا صاحب، اپنے صاحب سے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات ذی وقار، پوری تاریخ صحابیت کے اندر
کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے قرآن نے لفظ صحابی ذکر کیا ہو. یہ فقط حضرت سیدنا صدیق اکبر کا اعزاز ہے کہ ان کے لیے قرآن نے لفظ صحابی ذکر فرمایا ہے. پتہ چلا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حضرت ذی وقار پھر اس آیہ کریمہ کے اندر غار کا بھی ذکر ہے. اس غار سے مراد غار ثور ہے. پہلی وحی غار حرا کے اندر نازل ہوئی، لیکن اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہیں، لیکن غار ثور کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے. حضرت ذی وقار اب اس کا پس منظر کیا ہے کہ کس طرح یہ واقعہ ہجرت ہوا اور غار ثور کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے حضور کے ساتھ تشریف لے کر گئے کہ جب مکہ المکرمہ کے اندر آقا علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا، رب کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، کئی قسم کے بتوں کو جو ہے وہ اپنا معبود بنا کر بیٹھے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان کو تراش کر ان کی پھر پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور جب دل چاہے ان کو توڑ دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایسے گروہ اور ایسے مذہب بھی موجود تھے جو اپنے کھانے کو جو ہے وہ اس کے بت بنا کر پھر اس کی پرستش کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب ان کو بھوک لگتی تو وہ اسی کو توڑ کر جو ہے وہ اپنے پیٹ کی پیاس کو بجھا لیا کرتے تھے. ایسے فتنوں کے اندر جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی. یہاں تک کہ مسلمانوں کا مکہ کے اندر رہنا جو ہے وہ دشوار ہو گیا. قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، رب کا ذکر کرنا، نیکی کرنا، یہ تمام کام جو ہے وہ مشکل ہو گئے. جب مشکل ہوئے تو اللہ کی طرف سے پھر ہجرت کا حکم آیا. حضور نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اے صحابہ تم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ. پھر صحابہ حضور سے اجازت لے کر جو ہے وہ آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی ہجرت کا وقت بھی آ گیا. ادھر جب کفار کو پتہ چلا کہ مسلمان آہستہ آہستہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کے اندر جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی ایک میٹنگ بلائی. ایک جگہ پر، ایک مقام پر کفار کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، جن کا سب سے بڑا سردار ابو جہل تھا. اس نے میٹنگ بلائی، بڑے بڑے جو ہے وہ کافر اس میٹنگ کے اندر آئے. ابو جہل نے کہا کہ اس طرح مسلمان آہستہ آہستہ جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مسلمان مدینہ کے اندر پہنچ کر اپنی طاقت بنا لیں گے، پھر وہ آ کر مکہ پر حملہ کریں گے اور ہمیں جو ہے وہ نست و نابود کر کے رکھ دیں گے. تو کہا میٹنگ اس وجہ سے بلائی ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے معاذ اللہ کس طرح چھٹکارا ملا جائے. بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، یہاں تک کہ معاذ اللہ میرے آقا کے قتل کا منصوبہ ان کافروں نے بنا لیا. حضرات ذی وقار وہاں حضور کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے. یہاں رب ذوالجلال فرما رہا تھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ادھر کفار معاذ اللہ حضور کے قتل کا ارادہ بنائے بیٹھے ہیں. بڑے بڑے کفار نے جو ہے وہ اپنا اپنا مشورہ دیا. کسی نے کیا مشورہ دیا؟ یہاں تک کہ ابو جہل نے مشورہ دیا، کہا ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیتے ہیں، اس طرح ہر نوجوان کو جو ہے وہ حضور کے قتل کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور معاذ اللہ حضور کے قتل کے لیے تیار کر کے بھیج دیتے ہیں. پھر اس کے بعد بنو ہاشم جو ہے وہ سارے قبیلے والوں سے تو قصاص نہیں لیں گے نا، دیت لینے پر راضی ہوں گے. اب سارے مل کر جو ہے وہ دیت دے دیں گے اور پھر اس طرح ہمیں اس مصیبت سے بھی معاذ اللہ چھٹکارا مل جائے گا. حضرات ذی وقار ادھر یہ منصوبے بن رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے
گرچہ کافروں کو ناپسند ہو. تم جتنے مرضی منصوبے بنا لو، لیکن اللہ نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہے. ان تمہاری پھوٹوں کے ساتھ اللہ کا نور بجھنے والا نہیں ہے. میٹنگ ہوئی، ہر قبیلے سے ایک نوجوان معاذ اللہ حضور کے قتل کے ارادے سے وہ حضور کے حجرہ انور کے باہر تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا، اے علی آج تم میرے بستر پر سو جاؤ. اے علی آج تم میرے بستر پر سو جاؤ. یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں کافر کی امانت ہے، یہ فلاں بندے کی امانت ہے، یہ فلاں بندے کا سامان ہے. آپ جو ہے وہ اس کو اس کی امانتیں پہنچا کر پھر مدینہ کی طرف لوٹ آنا. حضرت ذوالفقار میں بتا دینا چاہتا ہوں، وہ کفار کہ جو حضور کے جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنے امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس رکھواتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ اگر مکہ کے اندر کوئی صادق اور امین ذات ہے تو وہ آمینہ کی لال ہے، وہ آمینہ کا لال ہے. اس کے سوا مکہ کے اندر کوئی بھی صادق اور امین نہیں. حضرت ذوالفقار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی شب وہ میرے آقا کے بستر پر آرام فرماتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر ساری زندگی میں نے جو چین کی نیند سوئی ہے نا، وہ ہجرت کی شب بستر نبوت پر سوئی ہے. پوچھا گیا وجہ کیا تھی؟ کہا کہ مجھے پتا تھا کہ جب بھی میں رات کو سوتا تھا میرے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ صبح اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ ایسا نہ ہو رات کو ہی جو ہے وہ میری روح پرواز کر جائے اور مجھے صبح جو ہے وہ اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو. لیکن اس رات جب حضور نے فرمایا کہ اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا، یہ امانتیں فلاں بندے کو پہنچانا، فلاں کافر کی امانتیں ہے اس تک پہنچانا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اس دن یہ یقین تھا کہ آج کی رات مجھے موت آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ میری حضور کی زبان اقدس سے یہ جاری ہوا ہے، اے علی صبح یہ فلاں فلاں امانتیں جو ہے وہ فلاں فلاں کافر کو بھیجنی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے یقین تھا کہ میری آقا کی زبان اطہر سے یہ کلمات جاری ہوئے ہیں کہ علی تم صبح اٹھو گے، یہ امانت فلاں فلاں کافر تک پہنچاؤ گے. بس اسی وجہ سے جو ہے مجھے پتا تھا کہ آج کی رات موت آنے والی نہیں ہے، تو میں سکون سے سویا ہوں، میں چین کی نیند سویا ہوں. حضرت ذوالفقار ادھر کفار جو ہے وہ باہر پہرا لگائے بیٹھے ہیں. معاذ اللہ حضور کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، ابھی حضور حجرہ انور سے باہر آئیں گے اور ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا جائے گا. حضرت ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ہے آپ کو اپنے بستر پر چھوڑ کر آپ جب حجرہ انور سے باہر نکلتے ہیں تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ادھر وہ جو کفار کا دستہ کھڑا ہے، وہ جو سارے نوجوان اپنے ہاتھوں کے اندر تلوار لیے کھڑے ہیں، ابو جہل آتا ہے، آ کر کے ان سے کہتا ہے کہ تم میں سے جو سب سے پہلے معاذ اللہ محمد پر حملہ کرے گا میں اس کے اوپر سونے اور چاندی کی برسات کر دوں گا، اس کو اتنا اتنا انعام دوں گا. لیکن جب میرے آقا حجرہ انور سے باہر آتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا آپ نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، بس وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ کفار جتنے چاہے منصوبے بنا کر کھڑے رہے، میرے آقا نے یہ آیت پڑھ کر ان کفار کے اوپر پھونکا اور پھر میرے آقا علیہ السلام بخیر و عافیت ان میں سے نکل کر جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے در پر پہنچ جاتے ہیں، آپ کے دروازے پر جاتے ہیں. دیکھیے ابو بکر کا بھی کیا مقام ہے، کتنی شان ہے کہ ساری کائنات سارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے در پر حاضری دیں، حضور کے در پر جائیں. لیکن ابو بکر
پیغمبر کا یہ مقام ہے کہ وہ جانے کائنات جس کی خاطر رب نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ ہستے خود چل کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے در پر جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو سارا ماجرا بتایا کہ اس طرح جو ہے وہ ہجرت کرنی ہے، ہم نے اب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا ہے۔ اب وہ غلام ایک ایسا تھا کہ میرے آقا کے زبان سے کوئی حکم صادر ہوتا تھا تو فوراً اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ حضرت ذوالفقار اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ دن کے وقت بکریاں چرانا، لیکن رات کے وقت بارش سور کی طرف وہ بکریاں لے کر آنا کہ میں اپنے آقا کو ان بکریوں کا گرم اور تازہ دودھ پیش کروں گا۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا یہ جو کفار منصوبے بنا رہے ہیں نا، دن کے وقت ان کے منصوبوں کا پتہ لگانا، رات کے وقت آ کر جو ہے وہ ہمیں ان کے منصوبوں سے آگاہ کرنا۔ اپنی بیٹی اسما بنت ابوبکر کو بلایا، کہا کہ کھانا بنا کر رات کے وقت بارش سور کی طرف آنا اور آ کر کے گرم اور تازہ کھانا میرے آقا کو پیش کرنا۔ حضرت ذوالفقار اب حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے حضور کے ساتھ گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر آپ بارش سور کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے حضور کے ساتھ ہے، ادھر کفار کے منصوبے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو قتل کرنا ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میرے حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صدیق یہ کیسا انداز ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کفار نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کسی جگہ کہیں کسی جانب سے کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں اس وجہ سے ایسا کر رہا ہوں کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرنا چاہے تو پہلے یہ غلام اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا، اس سے پہلے میری لاش سے گزر کر پھر آپ تک پہنچنا پڑے گا۔ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس طرح حضور کے ساتھ چل کر جو ہے ہمارے سور کی طرف رواں دوا ہے۔ پھر ایسا کٹھن راستہ آ جاتا ہے۔ آج کے جو حاجی گئے ہیں جنہوں نے وہاں پر زیارت کی ہے غار سور کی، بڑا مشکل راستہ ہے، بڑے جو ہے وہ ٹائم سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹھنڈے وقت کے اندر جو ہے وہ غار سور کی طرف جایا جائے، اور جو ہے وہ پانی کی بوتلیں بھی ساتھ لے لی، بڑا اہتمام کر کے جو ہے وہ راستے کے اندر ٹھہر کے آرام کر کے غار سور کی طرف بڑھتے ہیں کہ بہت زیادہ چڑھائی ہے، اونچائی ہے، بہت زیادہ مشکل اور کٹھن راستہ ہے۔ بڑے مشکل سے حاجی وہاں پر جا کر پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کر اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اور بات جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسے کٹھن اور مشکل راستوں کے اوپر جب حضور چل رہے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پر سواری موجود نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں۔ آپ میرے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو کندھوں پر اٹھا کر غار سور کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ حضرت ذوالفقار کے بارے نبوت تھا، نبوت تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ہر پھول کو دیکھیں اس کی اپنی خوشبو نظر آتی ہے، سیدنا صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ان سے بڑھ کر ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت مولا علی کی شانیں دیکھے پڑھے تو ہمیں ایسا لگتا ہے ان سے بڑھ کر ہے ہی کوئی نہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے اور کعبہ کے اوپر جو ہے تقریباً 360 بت لگے ہوئے تھے، ان بتوں کو جب توڑنا شروع کیا تو کئی بت ایسے بھی تھے جو اونچے مقام پر تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائے اور ان بتوں کو جو ہے وہ نیچے اتارے۔ جب میرے آقا علیہ السلام حضرت مولا علی جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے اور جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں، تمام صحابہ کرام کے اندر جن کو بہادر صحابہ میں سے مانا جاتا ہے، حضرت ذوالفقار حضرت مولا علی شیر خدا جب آپ نیچے بیٹھتے ہیں، جب حضور ان کے کندھے پر سوار ہوتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے آقا کا جو بار نبوت تھا اس کو نہیں برداشت کر سکتے، وہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضور کی
बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं आप को उठा सकूं। फिर मेरे आका के उन गुलामों का भी क्या कहना और मेरे आका का भी क्या कहना। फरमाया अली कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ मैं नीचे बैठ जाता हूँ, तू मेरे ऊपर सवार हो जा। अब मेरे आका नीचे बैठ गए। हजरत मौला अली हुजूर के दोष पर, हुजूर के कंधों पर सवार है, ऊपर बुलंद जगह पर वो जो बुत थे उनको गिरा देते हैं। हुजूर ने फरमाया ऐ अली कैसा हाल है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ना पूछिए, बस ऐसा लगता है कि मेरा हाथ अर्शे इलाही से जा मिला है, सारे फासले खत्म हो गए हैं। हज़रत ज़ीवकार फिर मेरे मौला अली ज़मीन पर तशरीफ लाते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अली मुस्कुरा क्यों रहे हो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इस वजह से मुस्कुरा रहा हूँ कि इतनी बुलंदी से नीचे आया हूँ और मुझे एक खराश तक नहीं आई। हज़रत ज़ीवकार हुजूर ने फरमाया ऐ अली खराश कैसे आए कि जब उठाने वाले मोहम्मद अरबी है और उतारने वाली जिब्रील अमीन की ज़ात है। हज़रत मौला अली हुजूर के बारे में नबूवत को नहीं उठा सके, लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को आप मेरे आका को कंधों पर उठाकर गारे सोर की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर गारे सोर पर पहुंच जाते हैं। जब गारे सोर पर पहुंचते हैं तो फिर सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अभी आप अंदर ना जाइए, पहले मैं जाता हूँ। ये कहीं ऐसा ना हो पहाड़ों के ऊपर आकर दूर जगह पर ये गार है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई ऐसी जानलेवा चीज हो या कोई ऐसा दूसरी जानवर हो कि जो आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाए। या रसूल अल्लाह पहले मैं खुद जाऊंगा। आप हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जाते हैं, सारे गार को साफ किया, जो सुराख थे सारे सुराखों को जो है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को आप बंद करते चले गए, यहाँ तक कि एक सुराख बाकी था। उस सुराख के ऊपर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी एड़ी को रख दिया और फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब आप अंदर तशरीफ ले आइए। अब उस गार के बाहर इंसान बैठा था कि जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मेरे आका के तज़किरे सुने थे, मेरे आका की शानें सुनी थी। हज़रत ज़ीवकार अब वो सांप के दीदार के लिए तरस रहा था। कई 100 सालों से वो मेरे आका का इंतजार कर रहा था कि नबी आखिरुज़्ज़मान इस गार के अंदर तशरीफ लाएंगे। हज़रत ज़ीवकार अब यहाँ पर शायर ने कहा ना सांप तालिब था दीदार सरकार का, एड़ी कर रही थी अबू बकर की एड़ी कर रही थी, नाम दीवार का आंसू निकल गए, अबू बकर के आंसू निकल गए, कदम हटा नहीं, कमाल इश्क था यारे गार का। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को सारे गार को बंद कर दिया, एक सुराख था वहां पर अपनी एड़ी रख दी। अब हुजूर अंदर तशरीफ लेकर जाते हैं, सांप ने दीदार करना था, यहाँ तक कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को आपकी एड़ी को डस देता है। हज़रत ज़ीवकार उधर जब हुजूर की आंख खुलती है देखते हैं कि अबू बकर का चेहरा जो है वो स्याह हुआ पड़ा है। फरमाया अबू बकर क्या हुआ। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे सांप ने डस लिया है। हुजूर ने लौट दहने पाक लगाया, दर्द तो खत्म हो गया लेकिन प्यास की शिद्दत जो है हद से बढ़ गई। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जाओ, वो गार के शहर के अंदर पानी मौजूद है, जाकर के वहां से पानी पीकर आ जाओ। हज़रत ज़ीवकार आप ईमान से बताइए, हज़रत अबू बकर ने सारा गार तो खुद साफ किया था ना, पानी मौजूद नहीं था, लेकिन उनको पता था अब मेरी आका की ज़ुबान अतहर से ये अल्फाज निकल गए हैं, अब ना भी हुआ वहां पर होगा। हज़रत अबू बकर चुप करके चल देते हैं, जाकर के वहां से पानी पी करके आ जाते हैं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर कैसा पानी था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इस तरह का बेहतरीन पानी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पिया। कैसा पानी था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बर्फ से ज्यादा ठंडा था, शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था और खुशबू अंबर से ज्यादा उसके अंदर से खुशबू आ रही थी। या रसूल अल्लाह इतना बेहतरीन पानी था। हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या जानते हो ये पानी कहाँ से आया है। अर्ज करते हैं वल्लाहु आलम व रसूलुहु, या रब जानता है या उसका रसूल जानता है।
حضور نے فرمایا ابو بکر غار کے اندر پانی موجود نہیں تھا، جب تو نے کہا پیاس لگی ہے، میں نے کہا جا کر کے پی لے، تو چپ کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی وقت رب ذوالجلال نے جنت کے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ ایک یار کے کہنے پہ اس کا یار چل دیا ہے، اے فرشتوں ابو بکر بعد میں اس مقام پر پہنچے، تم پہلے کوثر سے پانی لے کر وہاں پر سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج ابو بکر کا یہ مقام ہو گیا ہے کہ اگر اس کو پیاس لگے تو جنت سے اس کے لیے پانی منگوایا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر یہ تو کوئی چھوٹی سی بات ہے، اگر کوئی 70 نبیوں جتنے اعمال کرے اور دل کے اندر تیرا بغض ہو، میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ ہے وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، رسالت کے قدموں میں رکھ دے بلا کر، چلے کر قدر اپنے سر پر اٹھا کر، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں، جہاں پر نبی ہے اب بھی وہی ہے۔ حضرت ذوالفقار ادھر کفار کو پتہ چلتا ہے کہ حضور جو ہے وہ رات کو صحیح سلامت اپنے حجرے سے نکل کر جو ہے وہ تشریف لے گئے ہیں۔ ان کے جو ہے وہ ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ساری رات یہاں پر نوجوانوں کا ہاتھوں کے اندر تلواریں لے کر جو ہے وہ پہرا رہا ہے، لیکن میرے حضور ان کے درمیان میں سے صحیح سلامت چلے جاتے ہیں۔ حضرت ذوالفقار انقہرام مچ جاتا ہے، ابو جہل اعلان کر دیتا ہے کہ جاؤ جا کر حضور کو تلاش کرو، اعلان کر دیتا ہے کہ جو ان کو زندہ یا مردہ پکڑے گا معاذ اللہ اس کو جو ہے وہ 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ حضرت ذوالفقار انعام کا لالچ دیتا ہے۔ اب میرے آقا حضور کے ساتھ، میرے آقا حضرت ابوبکر کے ساتھ غار ثور کے اندر موجود ہے، تلاش کرتے کرتے کافر جو ہے وہ غار ثور کے باہر بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہاں پر غمگین ہے، غم کس وجہ سے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن میرے آقا کو تکلیف پہنچائے۔ اس وقت حضور نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت کہ جب دو جانے غار کے اندر موجود تھی، اس وقت کے واقعے کو جو ہے وہ قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ اپنے صاحب سے، حضور اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کھاؤ، بے شک اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ جو دو غار میں ہے ان کے ساتھ تیسرا رب ہے۔ ابوبکر غم نہ کھاؤ، ہمارے ساتھ ہمارا رب موجود ہے۔ حضرت ذوالفقار پھر غار کے باہر جو ہے وہ مکڑی نے جالا تان دیا، کبوتروں نے انڈے کر دیے۔ کفار دیکھا کہ اگر غار کے اندر گئے ہوتے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹوٹ جاتی، پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ 3 دن تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر میرے آقا کا دیدار کرتے رہے، اور جہاں پر فقط حضرت ابوبکر نہیں بلکہ ان کا غلام، اس کا بھی امتحان تھا، ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کا بھی امتحان تھا، ان کے بیٹے کا عبداللہ کا بھی امتحان تھا کہ وہ جو ہے وہ ان کو سارا پتا تھا، لیکن ادھر ابو جہل نے جو ہے وہ انعام کا لالچ بھی دیا ہوا تھا۔ پتا چلا ابو بکر کا گھرانہ وہ ہے کہ جو بغیر کسی لالچ سے میرے آقا کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ذوالفقار ادھر ابو جہل نے اعلان کر دیا تھا نا کہ جو کوئی ان کو زندہ یا مردہ، یہاں تک کہ ابو جہل جو ہے وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر اور ابو بکر کے گھر کے اندر جا کر دروازہ کھڑکاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر باہر آتی ہے، وہاں ان سے پوچھتا ہے کہ تیرے بابا کہاں پر ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ ان کو زوردار ایک چپیڑ مارتا ہے، تماچا مارتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کانوں کا عویزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کو آپ بانی کہہ سکتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی حضور کے راز کو فاش نہیں کیا، کسی بھی انعام کے لالچ کے اندر میرے آقا کا پتہ نہیں بتایا۔ پھر حضور وہاں سے مدینہ المنورہ کی طرف
روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ذیوالفقار وہاں ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی ان کو معاذ اللہ زندہ یا مردہ پکڑے گا تو اس کو 100 روپے انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک جس کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا وہ پیچھا کرتا کرتا حضور کے راستے پر چلا جاتا ہے، جس راستے سے حضور گزر رہے تھے اس راستے پر چلا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر دیکھتے ہیں کہ سراقہ بن مالک کو پیچھا کرتا کرتا یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس وقت بھی حضور نے فرمایا اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ذیوالفقار پھر سراقہ بن مالک جب حضور کے پاس پہنچتا ہے، حضور نے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی یا رب ذوالجلال جس طرح تیری مشیت ہے اس دشمن کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ پھر پتھریلی زمین کے اندر اس سراقہ بن مالک کے گھوڑے کا پاؤں جو ہے وہ دس جاتا ہے، پھر ہاتھ جوڑ کر کے حضور کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے، حضور نے معاف فرما دیا۔ پھر ایسا ہی کرتا ہے، لالچ تھا نا، اسی لالچ نے جو ہے وہ یزید کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنایا، شمر کو قیامت تک کے لیے لعنتی بنایا، لالچ تھا۔ پھر واپس چلا جاتا ہے، ذہن کے اندر سوچتا ہے یہ ویسا ہی ہو گیا، پھر واپس جاتا ہے، پھر ایسا ہی ہوتا ہے، پھر یہاں تک کہ حضور نے 3 مرتبہ معاف فرمایا۔ پھر ادھر جب مدینہ کے اندر یہ خبر پہنچتی ہے کہ آقا دو جہاں ہمارے شہر کے اندر تشریف لا رہے ہیں، روز شام کے وقت جو ہے اور مدینہ سے جو باہر راستہ تھا جو مکہ المکرمہ کی طرف سے آتا تھا وہاں پر جمع ہو جاتے تھے حضور کے استقبال کے لیے، لیکن روز خالی لوٹ جایا کرتے تھے۔ پھر وہ دن آ جاتا ہے کہ جب حضور مدینہ المنورہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، جب پہنچتے ہیں سارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، مرحبا مرحبا کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اب حضور اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اب لوگوں نے پہلے حضور کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی، نہ ابوبکر کو دیکھا ہوا تھا، اب ذہن کے اندر یہ بات تھی ان میں سے آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کی فراست کو سلام، آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہے، پہچان نہیں پا رہے، اسی وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھتے ہیں، اپنی چادر کے ساتھ میرے آقا پر سایہ کر دیتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلام ہے، یہ آقا ہے، یہ خدمتگار ہے اور یہ آقا ہے کہ جن کی خدمت کرنے والا ہے۔ حضرت ذیوالفقار یہاں پر علماء نے کمال جملہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ، فقط ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی چادر سے حضور کے اوپر سایہ کیا تھا، اب قیامت تک کے لیے میرے آقا نے اپنی گنبد خضرا کا سایہ عطا فرمایا محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے، وہ 3 میں شامل ہو تو پھر 4 بنا ہے، بعد میں سرکار کے سردار بنا ہے۔ ارے جا کھول کتابیں، یہی تحقیق کہے گی، تو جو بھی کہے دنیا اسے صدیق کہے گی، تو جو بھی کہے دنیا اسے صدیق کہے گی۔ حضرت ذیوالفقار پھر حضور علیہ السلام آپ مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لے کر گئے، تو یہ وہ سارا واقعہ تھا ہجرت والا کہ جو میرے آقا کی خدمت کی حضرت ابوبکر نے غار ثور کے اندر۔ حضور نے فرمایا عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے، لیکن ابوبکر کی وہ ایک نیکی سب سے بڑھ کر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ مالک کائنات ہمیں صحیح معنی میں صحابہ کا کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما بتوفیق الا باللہ۔ انشاءاللہ